ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز خواتین و حضرات، طلباء عزیز، یہ ہمارے لیے، ادارے کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے خاص موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو حافظ بنایا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عامل بھی بنائے، عمل کرنے والا بنائے. اس ادارے کا قیام کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تربیت کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. اگر تربیت کے بغیر تعلیم ہوگی تو اس تعلیم کا فائدہ قوم کو اور ہماری نسلوں کو حاصل نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے، آنے والے سال میں اس پہ کوشش کو اور بڑھایا جائے گا کہ جو عصری تعلیم ہے اس کے معیار کو مزید بلند کیسے کیا جائے. پچھلے دنوں ہم لوگ بیٹھے تھے تو یہ بات چل رہی تھی کہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز، بچوں کی کا جو کھیل کود ہے اس کے معیار کو مزید بلند کرنا ہے. اب وہ کھیل کود کہتے پڑھو گے لکھو گے. بچپن میں ہم جب چھوٹے سے تھے تو ہمارے پاس لکھنؤ سے ایک صاحب آیا کرتے تھے، ہمارے خانوادے سے ان کا بڑا تعلق تھا. تو کہتے پڑھو گے لکھو گے بنو گے خراب، کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب. تو وہ تو مذاق میں کہا کرتے تھے، ابھی وہ معاملہ سیریس ہو گیا ہے. بچے کو اگر تعلیم میں آگے بڑھانا ہے، اس کے ذہن کو محنتی بنانا ہے تو جسم کے ساتھ بھی کام کرنا پڑے گا. اور جسم کے ساتھ کام کرنے کے لیے بچے کو اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں اٹھک بیٹھک لگانی ہے بس مضبوط کرنے کے لیے اپنے جسم کو، تو وہ تو بور ہو جائے گا. تو اس کو کھیل میں لگانا ہے. اسی جذبے کے تحت یہ سوئمنگ پول بنایا گیا. اب ہمارے لون توصیف صاحب نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس کو ٹمپریچر کنٹرول کر دیں گے، یعنی سردیوں میں گرم پانی رہے تاکہ سردیوں میں بھی وہ سلسلہ چلتا رہے. اسی طرح خواہش تو یہ ہے کہ گھڑ سواری کا بھی کچھ ہونا چاہیے. بہرحال میں نے زیادہ وقت لے لیا اسپورٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. تو کامرس، سائنس اور سائنس کی جتنی اسٹریم ہے، لینگویج ہے، اسکول عام طور پر ہمارے ملک میں
CBSE کے چلتے ہیں، لیکن یہ شروع کیا گیا کیمبرج کے ساتھ. فی الحال کیمبرج بھی چل رہا ہے اور CBSE بھی چل رہا ہے. کیمبرج ہونے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فائدہ ہے کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بچوں کو آسانی سے ایڈمیشن مل سکتا ہے، جو کہ انڈیا میں بھی آ رہی ہیں اور باہر تو لوگوں کو جانے کا شوق ہی ہے. بہرحال میرے لیے آپ حضرات کو مبارکباد دینا مقصد ہے یہاں حاضری کا. اور ماشاءاللہ بچوں کی پگڑی تو ہوئی نہیں ابھی دستار بندی، بڑوں کی ہو گئی. اب بڑوں میں 2 لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ نے ابھی مومنٹو پیش کیا ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں ان کو بھی تو پگڑی ملنی چاہیے. پتہ نہیں ہمارے مشیر صاحب نے ان کے لیے کچھ رکھا یا نہیں رکھا، ملے گی انشاءاللہ. حضرت مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم ابھی فرما رہے تھے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہتر وہ ہے جو قرآن کے سیکھے سکھائے. قرآن کے ساتھ وابستہ رہنا وہ ہماری تربیت کا بھی، ہماری زندگی کا، ہماری ایمان کا اور اعمال کا بڑا بنیادی کردار ہے. قرآن کا موجودہ حالات میں جو اس ملک میں اور دنیا میں درپیش ہیں، عام لوگوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً، تو ایسے میں اور بھی ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑا جائے. اگر قرآن کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو نہ ہم مشتعل ہوں گے نہ ہم مایوس ہوں گے. اگر ہم مشتعل ہو جائیں گے، انسائٹ ہو جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے، تو بھی ہمیں راہ اعتدال سے ہم ہٹ جائیں گے. اور اگر ہم مایوس ہو جائیں گے تو بھی راہ اعتدال سے ہٹ جائیں گے. تو نہ ہمیں مایوس ہونا ہے نہ مشتعل ہونا ہے. ہمارے دشمن کی پلاننگ یہی ہے کہ یا تو ہمیں مایوس کر دے گا یا مشتعل کر دے گا، دونوں صورتوں میں ہمارا ہی نقصان ہے. تو قوم کو من حیث القوم مضبوط رہنا ہے اپنی جگہ، نہ مشتعل ہونا ہے نہ مایوس ہونا ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ، بس یہ آخری بات ہے جس کو کہہ کے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ ہماری اگلی نسل ہے. لوگ جائیداد کو، زمین کو، مکان کو، بزنس کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی تو اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. مال دولت سے، بزنس سے، کاروبار سے، زمین سے، جائیداد سے، سب چیزوں سے انسان کا رشتہ اس کے آنکھ بند ہونے پر ختم ہو جاتا ہے. اب سلسلے کو جو آگے بڑھا رہا ہے، جو چیز بڑھاتی ہے وہ اگلی نسلیں ہیں. تو ہم نے اپنی نسلوں کو کیا چیز دی؟ ایک اچھا کاروبار دیا، اچھا بزنس دیا، لیکن اگر انہیں کامیاب اور اچھا انسان بنا دیا تو یہ جو چیزیں آپ نے بنا کے دی ہیں یہ ان کے کام آئیں گی. لیکن اگر اتفاق سے نہیں بنایا ہوگا یا کم بھی ہوگا تو وہ اپنے لیے خود کھڑا کرتے ہیں اور قابلیت نہیں ہوگی. تو جو آپ نے کھڑا کیا ہے امپائر، آپ نے جو چیزیں کھڑی کی ہیں وہ اس کو ضائع کر دیں گے، اس کی حفاظت نہیں کر سکیں. اور ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے قبیلے کے لیے، ہماری برادری کے لیے، ہمارے خود کے لیے کون سی چیز ہے جو صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا او ولد صالح یدعو لہ. کئی چیزوں کا تذکرہ فرما کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک اولاد جو دعا کرے
اپنے بڑوں کے لیے، مرحومین کے لیے، ماں کے لیے، باپ کو یاد کرے تو دعا کرے، ان کے لیے خیر کے کام کرے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ یہ ہے آپ کنواں بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، پیڑ لگائیں گے، یہ سب صدقہ جاریہ میں ہے. آپ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے، قابل بنائیں گے تو وہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئیں گے جب آپ کو ضرورت ہوگی. ورنہ تو ہم تو دیکھتے ہیں روزانہ اگر 50 لوگ ملتے ہیں تو ان میں سے 30 لوگ ایسے ہیں، بزرگ لوگ، یعنی میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنی اولاد کے طرز عمل سے ان کا دل جو ہے چھلنی ہوتا ہے. بچوں کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا ہے. تو جب وقت تھا بچے کو صحیح تعلیم دینے کا، صحیح تربیت دینے کا، تو ہم نے فکر نہیں کری، ہم اسی کو صحیح سمجھتے رہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ بچوں کو اچھا اسکول ضرور چاہیے، تو یہی کوشش ہے کہ اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھا اسکول ہے اور قرآن کے ساتھ مناسبت. یہ بھی کہتا ہوں میں کہ سب بچوں کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، جو ہو سکے وہ ہو جائے، جو نہیں ہو سکے وہ نہ بھی ہو تب بھی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا جائے. اس کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، ریسپانسبلٹی کیا ہے، تمہارے سامنے تمہارا جو مستقبل ہے اس کو تم کیسے اختیار کرو گے، کہاں پہنچو. میں نے بات لمبی کر دی تو میں مشیر الزماں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا، اور آپ حضرات کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں، ان بچوں کو خاص طور سے. جزاک اللہ. شکریہ.